بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی بچے کی تربیت اچھی نہ ہو سکے اور یا کوشش ہی نہ کی گئی ہو، اچھی تربیت میسر ہی نہ ہو ایک بچے کو، آپ مجھے یہ بتائیے گا وہ بڑا ہو کے کیسا انسان بنے گا؟ انسان تو خیر اسی وقت بننا شروع ہو جاتا ہے جیسا بھی بننا ہے اس نے، مثبت سمت میں جانا ہے، منفی سمت میں جانا ہے، تعمیری سمت میں، تخریبی سمت میں، تعمیری سمت میں کتنا آگے جانا، تخریبی کی سمت میں کتنا آگے جانا۔ اور ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے، یہ ریسرچرز کہتے ہیں کہ 6 سال کی عمر تک جو ہے ایک بچہ جو ہے بس وہ بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے، یعنی جس نیچر ایک بچے کی بن چکی ہوتی ہے، اب اس نے اسی سمت میں آگے جانا ہوتا ہے، سیم ڈائریکشن۔ کہا یہ جاتا ہے، ریسرچر کہتے ہیں 6 سال کی عمر تک۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ 6 سال کی جو عمر ہے، 6 سال کی عمر تک تو جو کچھ اس نے بننا ہے وہ آسانی سے بن جائے گا۔ اس کے بعد تبدیلی تو آ سکتی ہے، آتی بھی ہے، آ سکتی بھی ہے، مگر اس کے لیے بڑا کام کرنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے۔ اچھا، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بچے کی اگر تربیت نہ ہو سکے تو بچہ، یا ایسے لوگ کہ جن کو اچھی تربیت میسر نہیں تھی، ان میں کتنے ہوں گے، کیا پرسنٹیج ہوگی ایسے بچوں کی جو بڑے ہو کے ایک بہت ذمہ دار انسان بنتے ہیں، بہت کہہ لیں کہ بہترین انسان بنتے ہیں، ان کی ریشو کتنی ہوگی، ان کا تناسب کیا ہوگا؟ اور ان میں سے جو غیر ذمہ دار، نہ اپنی زندگی کے لیے اچھے نہ دیگر لوگوں کی زندگی کے لیے اچھے، ان کی ریشو اور تناسب ان کا کیا نکلتا ہوگا؟ یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ ایک بڑی اکثریت جو ہے جن کی تربیت نہ ہو سکی ہو، ایک بڑی اکثریت نہ اپنی زندگی کے لیے اچھی ہوتی ہے، نہ اپنے اہل خانہ، نہ دیگر لوگوں کے لیے، اور ایک قلیل تعداد ان میں سے نکلتی ہے کہ جو بہترین انسان بنتے ہیں، اپنی ذات، اپنے اہل خانہ، اپنے معاشرے کے لیے بہترین انسان بنتے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اب یہ تو وہ تربیت ہے کہ جو ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب وہ ایک بچہ اپنے والدین کا انتخاب تو نہیں کرتا، کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کا کام ہے کس کو کہاں پہ پیدا کر دے، اور جس کو جہاں پہ پیدا کر دیا اس کا وہاں کا بے پناہ امپیکٹ ہوتا ہے ایک انسان کی شخصیت کے اوپر، اور خاص کر پہلے سالوں کے اندر جب ایک انسان کا ذہن بالکل کچا ہوتا ہے، بالکل لیکوڈ فارم کے اندر ایک انسان کی شخصیت، ایک انسان کی سوچ اور عادات ہوتی ہیں۔ پھر یہ گھر جو ہوتا ہے، یہ اس کو ایک سانچہ اس کے لیے ہوتا ہے، وہ گھر جیسا ہو وہ سانچہ۔ کوئی استثنائی کیسز ہوتے ہیں کہ جو بہت اچھے تربیت والے گھرانے سے بہت برے، اور بہت کہہ لیں کہ غیر تربیت والے گھرانے سے بہت اعلیٰ انسان نکلتے ہیں۔ ایسے لوگ استثنائی کیسز ہوتے ہیں، ان کی کوئی بہت بڑا تناسب چونکہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہا ہے، اس وجہ سے ہم تو چونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایکسیپشنز ڈونٹ میک رول، تو جو استثنائی کیسز ہیں ان کو سامنے رکھ کے تو آپ کوئی فارمولہ نہیں بنا سکتے، کوئی آپ ان کو سامنے رکھ کے کوئی اصول وضع آپ نہیں کر سکتے۔ تو تربیت کی اہمیت جو ہے، کس قدر اہمیت ہے تربیت کی، ایک انسان کی تربیت ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جی وہ انسان کیا بنے گا۔ اب جو لوگ دیکھیں جن جن محکموں کے اندر جاتے ہیں، جو ملٹری کے اندر جو لوگ جاتے ہیں ان کی وہاں کے حساب سے ٹریننگ ہوتی ہے، اور جو دیگر شعبوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کی وہاں کے حساب سے ٹریننگ ہوتی ہے، اور یہ جو ٹریننگز ہوتی ہیں یہ اگرچہ اتنا مؤثر نہیں ہوتی کہ جتنی ایک انسان کے اندر ملنے والی بچپنے کی تربیت ہوتی ہے، لیکن اس ٹریننگ کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اب آپ یہی دیکھ لینا کہ جو انسان سکلز جو انسان سیکھتا ہے، ایک انسان جس شعبے کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایڈلٹ، یعنی وہ تو اب ایک انسان نے جو ماسٹرز کے اندر جو سیکھا، لیکن بہرحال بنیادیں شخصیت کی بنیادیں تو وہیں پہ پڑ جاتی ہیں۔ جیسے میں نے ابتدا کے اندر عرض کیا کہ ایک انسان پھر صرف اتنا یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ ایک انسان کتنا آگے جائے گا۔ کیوں جی، کیا کہتے ہیں؟ اوکے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں، جو ٹرینرز ہیں،
کیا یہ فضول کام کر رہے ہیں؟ ان کو بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ فضول کام کر رہے ہیں، اور اگر یہ کام اپنے کام کو وہ کر رہے ہوں کہ جی جو کام کہہ لیں کہ سوشل ورک کے طور پہ کر رہے ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یار تو صرف گلیں ہی کر دیں، دے آر اونلی دا ٹاکنگ پیپلز اینڈ دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ایلس فردر. کوئی اور یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، یہ صرف باتیں ہی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. تو بھئی بات صرف اتنی ہے کہ یہ لوگ فضول نہیں ہیں، یہ لوگ کام کر رہے ہیں، دے آر ورکنگ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی اہمیت کا حامل سب سے زیادہ، اب ظاہر ہے کہ ایک ٹرینر جو ہے اگر وہ جس کا والد نہیں ہے تو اس کی تربیت بچپنے میں نہیں کر سکتا. کم عمری کے اندر جو پہلے 10 سال ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ والدین آپ کے جیسے بھی ہیں، یہ تربیت تو والدین نے کرنی ہے، والدین کے ذمہ ہے، والدین کے پاس انسان ہوتا ہے. لیکن جب ایک انسان جوں آگے بڑھتا ہے تو پھر آگے ایک انسان کو دیگر جو ہے وہ ٹرینر میسر آ سکتے ہیں، دیگر لوگوں کی جو سروسز ہیں، خدمات ہیں، وہ ایک انسان اویل کر سکتا ہے، ان سے انسان استفادہ کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہ لازم کرے گا، لیکن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اویلیبلٹی کا اب اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اب یہ اسمارٹ فونز ہیں، جو ہمارے کمپیوٹرز ہیں، یہ اسمارٹ فونز جو کمپیوٹرز جو ہیں یہ کہہ لیں کہ آلموسٹ فری جو ہے وہ چیزیں ایک انسان کو یا بہت معمولی کاسٹ کے اوپر ایک انسان کو میسر ہیں. ایک انسان بہت سارے کام سیکھتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی اہمیت سے انکاری بالکل نہیں ہوں، وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی جگہ ہے. لیکن ایک انسان اگر یہ کام نہیں کرتا، اگر ایک انسان اس شعبے کی ٹریننگ نہیں لینا چاہتا اور اس کام کو فضول سمجھتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل بنیادی جو باتیں انسانی شخصیت کے بارے میں ان سے ہی ناواقف ہے. اور انسان کی شخصیت کن ستونوں کے اوپر بنتی ہے اور کانسٹرکٹ ہوتی ہے، وہ اس سے ناواقف ہے. اور ایک انسان کی جو شخصیت ہے، ایک انسان کی جو سائیکی ہے، ایک انسان کی جو نفسیات ہے، ایک انسان کی جو ہیبٹس ہیں، ایک انسان کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ایک انسان کے ہیبٹس اور ایٹیٹیوڈ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ وہ کیسی لائف گزارے گا. میکسیمم کیسز کے اندر یہ بات درست ہے. اور پھر ایک ٹرینر کا کیا کام ہوتا ہے؟ ٹرینر ہم سے ہمارے ایٹیٹیوڈز پہ کام کرتا ہے، ٹرینر ہمارے ایٹیٹیوڈز پہ کام کرتا ہے، ٹرینر ہماری ہیبٹس پہ کام کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اعلیٰ بات ہے، اور اس اعلیٰ بات کو ہم اس کی اہمیت کو جانیں اور اس شعبے سے ہم استفادہ حاصل کرنے کی جتنی ممکن ہو کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر.